السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، میں آپ کے سامنے آج نواں سبق لے کر کے بیٹھا ہوں۔ اس سبق میں انشاءاللہ امر و نہی کی بات کی جائے گی۔ امر کسی کو آرڈر دینا، حکم دینا کسی کام کے بارے میں، اور نہی بولتے ہیں کسی کو کسی کام سے منع کرنا۔ ابھی آگے پڑھتے ہیں، انشاءاللہ یہ سب چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی۔ امر و نہی یہ ایسے فعل ہیں، فعل وہی ورب کو بولتے ہیں، فعل کرنا جانا، جیسے کھانا پینا اردو میں نہ ہوتا ہے وہی فعل کہلائیں گے۔ ایسے فعل جن میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے وہ امر کہلاتے ہیں، جیسے پڑھ، لکھ، اور ایسے فعل جن سے کام کے روکنے کا حکم دیا جائے تو یہ نہیں کہلاتے ہیں، جیسے نہ جا، مت ڈر۔ ٹھیک ہے، دونوں کی گردانیں حسب ذیل ہیں۔ یہ دیکھیں، امر کی اور نہی کی دونوں کی گردانیں کیسی ہیں، آپ کے سامنے بھی آ رہی ہیں۔ افعل، تو مرد کر، افعلا تم دونوں کرو، اس میں مرد عورتوں دونوں شامل ہیں۔ افعلو تم سب کرو، افعلی تو عورت کر، افعلنا تم سب عورتیں کریں۔ دیکھیں، اس میں وہ کی باتیں نہیں آئیں گے، میں کروں، کوئی انسان خود تو حکم نہیں دیتا ہے، یا پھر کوئی انسان جب یہاں موجود نہ ہو، غائب ہو، تو اس کو بھی حکم نہیں دیا جاتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، تو یہاں پر فقط تو سے بات کی جائے گی، تم ایک، تم دو، تم تین، یا پھر تم سب، یہ کلیئر ہو رہا ہے۔ تو اسی کے باب میں نہی بھی دیکھ لیں، لا تفعل تو نہ کر، لا تفعلا تم دونوں مت کرو، مرد عورت دونوں کو شامل ہے۔ لا تفعلو تم سب مت کرو، لا تفعلی تو عورت نہ کر، لا تفعلنہ تم سب عورتیں مت کرو۔ ٹھیک ہے، حسب ذیل صیغوں کے معنی بتلائیے۔ اذهب تو نکل جا، تو جا، لا تذهب تو مت جا، لا تمنعو تم لوگ منع مت کرو، لا تبدئی تو شروع مت کر، یہ ابتدا سے ہے کہ شروع کرنا کسی کام کو۔ افتحی تو عورت کھول، لا تبحثنا تم سب لوگ تلاش مت کرو، لا تسمعو تم لوگ مت سنو، اضحکو تم لوگ ہنسو، اعملو تم سب لوگ عمل کرو۔ اعملو بولتے ہیں کہ ہے جو اعملو، جیسے قرآن میں موجود ہے، اعملو آل داود شکرا، اے آل داود تم لوگ شکر کا عمل کرو۔ تو سمجھ رہے ہوں گے، یہ اعملو تم سب لوگ کام کرو، اسمع تم دونوں سنو، اس میں مرد عورت دونوں شامل ہیں۔ اعلم تم دونوں لوگ جان لو، تثنیہ میں وہ تثنیہ مطلب دو لوگوں میں، دو مرد ہوں یا دو عورت، دونوں کے دونوں شامل ہوں گے، آپ نے یہ بات پہلے پڑھ لی ہے، ذہن میں رکھیں۔ لا تلعبا تم دونوں مت کھلو، یہ بھی ویسے ہی ہے۔ عربی میں ترجمہ کرو، ٹھیک ہے، بازار نہ جاؤ، لا تذهب الى السوق، لا تذهب تم نہ جاؤ، الى السوق بازار، ٹھیک ہے۔ ذهب کے ساتھ الى آتا ہے تو الى لگانا ہی پڑے گا۔ لا تذهب الى السوق تم بازار کی طرف مت جاؤ، طرف کریں یا نہ کریں اردو میں، لیکن عربی میں الى لگے گا ہی لگے گا، ٹھیک ہے۔ بلکہ مسجد کی طرف جاؤ، بل تذهب الى المسجد، ٹھیک ہے، بلکہ تم جاؤ الى المسجد، مسجد کی طرف۔ صندوق کھولو، افتح الصندوق تو ایک مرد صندوق کھول، اور چائے میں شکر اور نمک ڈال۔ اضف السکر والملح الى الشائی، نہیں، اضف الملح والسکر الى الشائی، ٹھیک ہے، کیونکہ اضف فعل فاعل ہو گیا، الشکر والملح یہ مفعول بن جائے گا، اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، آپ نے پڑھ رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے لیے کام کرو، اعملوا لنفسہ، اعملوا لنفسہ اپنے لیے کام کرو، لنفسہ اپنی جان کے لیے، تو اپنی جان اردو میں کرتے ہیں، عربی میں ایسے ہی کہتے ہیں، ذہن میں رکھیں آپ۔ بہت نہ ہنسو، لا تضحک کثیرا، کثیرا بہت زیادہ، لا تضحک کثیرا تم سب عورتیں اپنی ماں کی نصیحت قبول کرو، اقبلنا نصیحت والدی کننا، اوکے، اس طرح سے بول سکتے ہیں، اور جملہ تھوڑا بہت آگے پیچھے بھی ہو جائے، اس سے فرق نہیں پڑتا، لہذا ٹینشن میں نہ رہیں۔ اپنے کام میں شیطان کے لیے حصہ نہ، لا تجعل فی عملک نصیب الشیطان، ٹھیک ہے، جزءا للشیطانی، جزءا من الشیطانی، کچھ بھی کہہ لیں، لا تجعل فی عملک تم نہ بناؤ اپنے عمل میں، جزءا من الشیطانی، جزءا للشیطانی، یا پھر نصیبا کوئی حصہ نہ بناؤ، للشیطان شیطان کے لیے۔ یہ 10 12 15 20 طریقے میں نے بتایا آپ کو، ان سب کو ذہن میں رکھیں
اور بھی طریقے معلوم آپ ان کو بھی ذہن میں رکھ لیں، یہ سب کام کی چیزیں ہیں۔ آ جاتی ہیں تھوڑا آگے پیچھے، آپ کی اردو ہے، اردو کے حساب سے آپ اس کی ترجمانی ادب میں جا کر سکتے ہیں اس طریقے سے جس طرح سے میں نے کیا ہے۔ گیند کھیلو تو العب، تو گیند کی عربی جو آئے گی العب بالکرتی، تو کھیل گیند کے ساتھ، العب بالکرتی، اور گڑیا کے ساتھ نہ کھیلو، لا تلعبی بالدمیتی، تو نہ کھیل گڑیا کے ساتھ۔ اللہ کا کلام سنو، اسمعوا کلام اللہ، اسمعوا فعل فاعل ہو گیا، کلام اللہ مفعول اور مضاف پھر مضاف الیہ بن جائے گا۔ اگر آپ نے پہلے جملے غور کیے ہوں گے تو کلیئر ہو رہا ہوگا، امید ہے۔ تو ایک عورت گوشت پکا، اطبخی اللحمہ، اطبخی اللحمہ، اور آئینہ کنگھی کے ساتھ نہ کھیل، لا تلعبی بالمرأة والمشط، مشط کنگھی اور مرأة آئینہ، لا تلعبی بالمرأة والمشط، یہ بات ذہن میں رکھیں، لعبہ کے ساتھ با آئے گا، ایک تو انسان کھیلنے والا ہے، جس کے ساتھ کھیلے گا اس پر با داخل کر دے گا، اس کو ذہن میں رکھیں۔ سانپ اور بچھو سے بچو، احذر، احذر پرہیز کر، کس سے؟ من الحیۃ والاقرب، بچھو سے اور سانپ سے تو بچ، احذر پرہیز کر، بچ کس سے؟ بالاقرب والحیہ، بیل کے قریب نہ جاؤ، لا تقرب الثورہ، قربہ کے ساتھ لا تقرب، قربہ کے ساتھ کوئی صلہ ولا نہیں آتا ہے، قرآن میں بھی ہے لا تقربن ولا تقرب هذه الشجرہ، ایسے ولا تقرب الزنا ولا تقرب مال الیتیم، تو یہاں پر ان سب آیتوں کو دیکھا جائے تو کوئی بھی صلہ ولا قرب کے ساتھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو یہاں سے یہ سب قاعدے یاد رکھیں آپ کہ بیل کے قریب مت جاؤ، لا تقرب الثورہ، بیل کے قریب مت جاؤ اور اس بلی سے کھیلو، العب بالقطۃ، العب القطہ، العب القطۃ، تو کھیل بلی کے ساتھ۔ اردو میں ترجمہ کیجئے، یہ سب قرآن کی آیات ذہن میں رکھیں، لا تحزن، تو غم مت کر، علیہم ان پر، انہم بے شک وہ لوگ، سمن بولتے ہیں بہرے کو، سمن بولتے ہیں بہرے کو، انہم بے شک ہم وہ لوگ، ان یہ حروف مشبہ بالفعل ہو جائے گا اور ہم مبتدا ہو جائے گا، سمن خبر ہو جائے گی، انہم سمن، ان بے شک ہم وہ لوگ، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں۔ تو ایک مبتدا ہے، اس کی کئی ایک خبر لائیں، آپ کو بہت پہلے ہم نے اشارتاً کہا تھا کہ ایک مبتدا کی کئی ایک خبر آ سکتی ہے، یہاں پر دیکھیے ہو گیا انہم، ان حرف مشبہ بالفعل ہو گیا، ہم مبتدا ہو گیا، اور سمن ایک خبر، بکمن دوسری خبر، عمیٌ تیسری خبر، فہم لا یبصرون، پس وہ لوگ نہیں ہیں، لا یرجعون نہیں ہیں پلٹنے والے، وہ لوگ پلٹے ولٹیں گے نہیں، ٹھیک ہے، رجع یرجع لوٹنا۔ اہدنا ہم کو دکھا، ہم کو ہدایت دے دیجئے، کس کی؟ الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی۔ صراط المستقیم موصوف صفت ہے، دونوں مذکر ہے، دونوں پہ الف لام ہے، دونوں پر زبر ہے اور دونوں مفرد ہے، یہ دیکھیے چاروں چیز کلیئر کر دی میں نے۔ تو اہدنا ہم کو ہدایت دیجئے، الصراط المستقیم، اور لفظ ہدایت کے ساتھ بھی کوئی صلہ ولا نہیں آ رہا ہے، ذہن میں رکھیں۔ لا تحزؤ، مذاق مت اڑاؤ، ولا تضحکوا، اور مت ہنسو زیادہ، اور مت ہنسو۔ افعلوا الخیر واتقوا اللہ، تو افعلوا تم سب لوگ کرو، الخیر خیر کے کام کو، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ اللہ کا لحاظ رکھو، بس یہ جو چیزیں کرنے کی کہیں اس کو کرو۔ اقرئی، تو پڑھ، ولا تلعبی، اور تو نہ کھیل، یہ مؤنث کے لیے ہے، مرد کے لیے تو اقرأ بسم جیسے ہے وہ اقرأ ہو جائے گا، اقرأ، اور العب، ٹھیک، اعملوا ان اللہ، اعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اعلموا تم لوگ جان لو مرد کے بارے میں، ان اللہ بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، مطلب ان اللہ قدیر علی کل شیء، اس طریقے سے ہے۔ تو یہ قرآنی ترتیب ذہن میں رکھیں، اس طریقے سے بھی ہو جاتا ہے۔ یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ کبھی جار مجرور کو مقدم بھی کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی ہے جو جار مجرور مضاف مضاف الیہ بھی خبر پر مقدم ہو جاتا ہے،
تو ان اللہ بے شک اللہ قدیر علی کل شیء اس طریقے سے بھی جملہ ہو جائے گا، اور جس طریقے سے لیا یہ بہت اعلیٰ اور اولیٰ ہے، کیونکہ قرآن کی ترتیب یہی ہے، ذہن میں رکھیں آپ، بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پر، معنی یہی ہوگا۔ اقبلوا تم لوگ قبول کرو، الشفاعت سفارش کو، ولا تأخذوا العدل اور کسی سے تاوان نہ لو، عدل بولتے ہیں اہبتو تم لوگ اتر جاؤ مصرا اس شہر میں، اہبت کے ساتھ کوئی صلہ ولا نہیں ہے، اہبت تم اتر جاؤ اس شہر میں، ادخلوا القریہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، ادخلوا تم لوگ داخل ہو جاؤ هذه القریہ اس شہر میں، ولا تتبدلوا لا تتبدلوا تم لوگ تبدیل نہ کرو الخبیث خبیث مال کو، خبیث چیز اس میں نفس بھی مراد ہے اور جو مال بھی مراد ہے، جماعت بھی مراد ہے، قبیلے بھی مراد، یہ قرآن کی آیت ہے، تو خبیث قسم کی جتنی چیزیں ہیں تو وہ سب کا سب مراد ہو جائے گا۔ لا تتبدلوا تم سب لوگ نہ بدلو الخبیث خبیث چیز کو بالطیب پاکیزہ چیز سے، یہاں کہہ لیا ہے ایمان کو تم کلمہ کفر سے نہ بدلو، ٹھیک ہے۔ اذهبوا تم لوگ نکل جاؤ مع صدیقکم دوست تمہارے دوستوں کے ساتھ، اور تم بولتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، لیکن کاف میم یہ کاف ضمیر خطاب ہے تمہارے لیے، تو اذهبوا تم لوگ جاؤ تم اپنے دوست کے ساتھ، تمہارے دوستوں کے ساتھ، کہاں؟ الی الفندق ہوٹل کی طرف، واشربوا اللبن معه اور تم سب لوگ پیو کس کو؟ دودھ کو، اللبن یہ مفعول ہے، واشربوا فعل فاعل ہو جائے گا، معه اس کے ساتھ مضاف مضاف الیہ۔ افتحوا باب البیت تم لوگ افتحوا تم لوگ کھولو باب البیت دروازے وہ گھر کا دروازہ، واذهبوا الی منشئ الجریدہ اور جاؤ الی منشئ الجریدہ، منشی بولتے ہیں ایڈیٹر کسی کوئی بھی رائٹر ہو اور اس کی جو تصنیف آگے بڑھتی ہو پھر اس میں ایڈیٹنگ کرتا ہو تو اس کو منشی بولیں گے، الجریدہ اخبار میگزین کو بول دیں گے، اور جاؤ وہ جریدے اخبار کے ایڈیٹر کے پاس جاؤ، ذہابہ ہے تو اس وجہ سے الہ لے کر کے آئے ہیں، ورنہ بات وہی ہے، اردو میں جیسے کہتے ہیں کہہ لو، عربی میں ایسے ہی استعمال ہوتا ہے۔ بحث تلاش کرنا، بدعن شروع کرنا، سکر شکر بولتے، ملح نمک ہو جائے گا، قبیلہ قبول کرنا ہو جائے گا، نصیب حصہ ہو جائے گا، فندق ہوٹل ہوٹل ہو جائے گا، منشی ایڈیٹر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ عدل پڑھا تھا، عدل فدیہ ہو جائے گا، حبت ادھرنا ہو جائے گا، بازار سوق الاسواق ہو جائے گا، بلی قطت ہو جائے گا، گڑیا دم یتن دمہ ہو جائے گا، گین قرتن اور آئینہ، مرعتن کنگھی، مشتن امشاد ہو جائے گا، اور سمم بکم عمین جو آپ نے پڑھا تھا، سمم بہرے گونگے اندھے وغیرہ یہ سب ہو جائے گا۔ اہدی ہدایت کر، اہدنا ہم کو ہدایت دے دے، اہدی فعل فاعل اور نا یہ ہو جائے گا مفعول، حزن مذاق ہو جائے گا، لا تحزا مذاق مت اڑا، وضع رکھنا ہو جائے گا، ڈالنا ہو جائے گا، یہ وہی شکر کے معنی میں ہے کہ وضع الشکر، شکر رکھ دے، شکر ڈال دے، ہم نے عاظف کیا تھا، عاظف لا ملا دینا شامل کر دینا، صاحب کو بولتے حیہ، حیۃ الحیات، بچھو اقرب ہو جائے گا، بل ثور سیران ہو جائے گا، بل کی بچنا حذر ہو جائے گا، احذر پرہیز کر ہو جائے گا، مسجن ملانا ڈالنا ہو جائے گا، وضع رکھنا ڈالنا اور مسجن بھی ملانا اور ڈالنا۔ اوپر آپ نے دیکھا کہ افعل کے وزن پر آتا ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ افعل کبھی افعل کے وزن پر بھی آتا ہے، جیسے انصر تو مدد کر، اور کبھی افعل کی طرح بھی آتا ہے، جیسے اضرب اور وانصر۔ وجہ یہ ہے مضارع کہ امر مضارع کا پابند ہے، جس مضارع میں دیکھا آپ نے کبھی سمع یسمع ہوا، فتح یفتح ہوا، ضرب یضرب ہوا، نصر ینصر ہوا، تو اس کا پابند۔ اب دیکھیں قاعدہ کیا ہے، مضارع کے عین یعنی بیچ والے کلمے پر زبر زیر پیش ہی سب کچھ ہوتا ہے، لہذا امر کے بیچ والے حروف کو بھی اسی کے مطابق رکھنا پڑتا ہے۔ مثلا یسمع، دیکھیں آپ یسمع ہے، بیچ والا حرف کون سا ہے؟ یہ ہٹاؤ تو حرف مضارع، سین میم عین اصل ہے تو بیچ والا حرف میم ہو گیا، میم پر زبر ہے۔ اب دیکھیں آپ بیچ والے حرف پر میم پر زبر ہے، اس لیے امر نہیں کہ بیچ والے حرف پر یعنی کہ میم پر بھی زبر ہوگا اور کہا جائے گا اسمع، چونکہ یضرب ضرب یضرب را پر زیر آ رہا، بیچ والا کلمہ را ہو جائے گا اس کا، تو اس کے بیچ والے حرف یعنی کہ را پر زیر ہے، اس لیے امر بھی اضرب ہوگا، تو اس طریقے سے ہو رہا ہے۔ دیکھیں آپ مضارع کے مطابق امر بنتا ہے۔ ینصر تو اس میں صاد پر پیش ہے بیچ والے کلمے پر، یعنی درمیانی حرف یعنی کہ صاد پر چونکہ پیش ہے اس لیے اس کے امر کے درمیانی حرف پر بھی پیش ہوگا، اور ہم سب لوگ کیا کہیں گے؟ انصر، مدد کر بھائی،
اس موقع پر ایک بات اور بھی ذرا آپ دیکھ رہے ہیں کہ امر کے الف پر کبھی زیر اور کبھی پیش ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی مضارع ہی ہے، کیونکہ امر کے الف کو مضارع کے درمیانی حرف کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور اگر اس پر پیش ہوتا ہے تو امر کے الف کو بھی پیش ہو جاتا ہے۔ مثلا ینصر میں انصر کہتے ہیں، لیکن اگر مضارع کے درمیانی حرف پر زبر یا زیر ہوگا تو امر کے الف پر بھی صرف زیر ہوگا۔ مثلا یضرب ہے، ضرب یضرب، را پر زیر ہے، اضرب کہیں گے، اور یسمعو ہے اگر تو اسمع کہیں گے، یفتحو ہے تو افتح کہیں گے۔ تو آپ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں، یہاں پر عین کلمہ را بننا ہے اور اس میں عین کلمہ میم بننا ہے، یہاں پر عین کلمہ تا بننا ہے، تو یہ تین چیزیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو ایک چیز تو اگر مضارع کے عین کلمہ پر پیش ہو، جیسے نصرہ ینصرو صاد پر پیش آ رہا ہے تو اس کے حساب سے انصر کریں گے، لیکن اگر کبھی پیش کی بجائے زبر یا زیر آ گیا تو زبر اور زیر دونوں کی صورتوں میں ہم الف پر جو پہلے شروع میں وہ امر بنانے کے لیے الف لاتے ہیں، اضرب اور افتح کی طرح، تو اس میں الف وہ عین کلمے پر زبر ہو یا پھر زیر ہو، ہم الف کو زیر ہی دیں گے۔ اوکے، یاد رکھیں گے آپ لوگ، امید ہے یاد رکھیں گے۔ فتح یفتح افتح ہوگا، یہاں پر عین کلمہ تا ہے، ضرب یضرب عین کلمہ زیر ہے، تو زیر کی بھی صورت میں اور زبر کی بھی صورت میں یہ جو الف آئے گا اس میں دونوں میں آپ دیکھ لیں زیر ہے۔ نصر ینصر، ہاں اس میں خیال کیا گیا خالی پیش کا، اور تو یہاں پر انصر کہا گیا ہے، جو امر کے لیے الف لے کر کے آئے ہیں تو اس پر بھی پیش رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے جب عین کلمے پر پیش ہو تو الف کو پیش دیں گے، اگر عین کلمے پر زیر یا زبر ہوگا تو اس صورت میں الف کو زیر ہی دیں گے، خواہ وہ عین کلمے پر زبر ہو یا پھر زیر ہو۔ تو یہ دیکھیے سبق کتنی جلدی پورا ہو گیا، اور امید بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ اگر کوئی چیز کلیئر نہ ہو تو آپ لوگ ہے جو معلوم کر لیا کریں، کبھی بھی آپ ہے جو میسج کر دیں، کمنٹ کر دیں، کچھ بھی کر دیں، میں دیکھتا ہوں بہت غور سے کمنٹ ہوں، لیکن آتا ہوتا کچھ نہیں ہے۔ تو آپ لوگ اگر زحمت فرمانا چاہیں تو اس طرح کی مجھے زحمت دے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے بہت فائدہ ہوگا۔ تو شوق سے ہی بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ دعا کی درخواست جزاک اللہ خیرا وجزاء حسنا فی الدنیا وفی الآخرہ باللغة العربية وبلغة القرآن وبلغة سنة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔